سب سے بڑا پیر پتہ ہے کون ہے؟ ماں باپ۔ جس انسان کے ماں باپ زندہ ہیں نا، ماں اکیلی یا باپ اکیلا زندہ یا دونوں زندہ ہیں، تو سب سے بڑھ کر پیر کون ہے؟ ماں اور باپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے پھر پوچھا پھر کس کا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر انہوں نے پوچھا، یہ کس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعلیم دینی تھی نا۔ پھر صحابہ نے تیسری بار پوچھا صحابی نے کہ یا رسول اللہ پھر کس کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ 3 بار پوچھنے پر 3 بار ماں کا کے الفاظ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب انہوں نے چوتھی بار پوچھا کہ پھر کس کا ہے، حضور نے فرمایا کہ تیرے باپ کا۔ تو سب سے بڑا پیر کون ہے؟ ہماری ماں اور ہمارا باپ، یہ سب سے بڑا پیر ہے۔ ہم ادھر ادھر خاک چھان رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے پاس چلے جائیں، بزرگ کے پاس چلے جائیں، ماں باپ کو نہیں پوچھیں گے۔ یہی حال صدقے اور زکوٰۃ کا ہے۔ ہم سب سے پہلے جو ہے نا بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو زکوٰۃ دیں، کسی کو صدقہ دیں۔ بھائی سب سے پہلے آپ کے صدقے اور زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ آپ کا رشتہ دار۔ ماں باپ کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دیا جاتا۔ یہ آج کل کے لوگ جو ہے نا ماں باپ کو بھی صدقہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بے شرم لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو ماں باپ کو بھی صدقہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ماں اور باپ کا حق ہے آپ کے اوپر۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ماں کے 3 درجے، اس کے بعد چوتھا درجہ باپ کا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس انسان کا باپ ناراض ہے اس کو سب سے پہلے اپنے باپ کو منانا چاہیے، باپ سے معافی مانگیں۔ اگر باپ ناراض ہے تو آپ سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے بارے میں یہ نہیں کہا ماں کے درجے 3 زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں، حضور کی نے حدیث میں فرمایا، حضور کی حدیث ہے کہ جس کا باپ ناراض ہو گیا سمجھو اللہ ناراض ہو گیا۔ ہم ان کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے نا، ماں باپ کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جی دوست کو منا لیا، دوست خوش ہے ہم سے یا بیوی خوش ہے تو بس ہماری نجات ہو گئی۔ ہمارا پیر تو کوئی دوست ہے یا ہماری بیوی ہے، اس کے بعد فارغ، اس کے بعد ختم جی۔ بیوی جو ہے نا وہ خوش ہے تو ماں باپ بھاڑ میں جائے۔ اور بھائی سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ بیوی کو ناراض کرنا ہے، بیوی کا حق نہیں دینا، لیکن یہ حضور نے ہمیں طریقہ بتایا نا کہ ماں کا سب سے زیادہ حق ہے، باپ کا حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں، لیکن کسی کا حق نہیں مارنا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، سب کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ انصاف کرے، ہر معاملے میں انصاف کرے، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، دنیاوی دینی معاملات میں اللہ کی ذات سے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر معاملے میں انصاف کرے۔ جو بھی معاملات ہیں دنیاوی اور دینی معاملات، عبادت ہو یا کوئی دینی معاملات ہوں، سب میں انصاف کرے۔ اب اللہ کے رستے پر چلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی فلانے کو منا لیں، فلانے کو منا لیں، فلانے کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں۔ ماں باپ سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ باپ ناراض ہو گیا تو آپ کی دنیا اور آخرت خراب ہو گئی۔ جو لوگ چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں وہ ماں باپ کو راضی رکھیں، ماں باپ کی دعا لیں، ہر کام میں ماں باپ کی دعا لیں، اور باپ کی ناراضگی سے بچیں، کیونکہ باپ بلا وجہ ناراض نہیں ہوتا۔ ماں تو محبت بہت زیادہ کرتی ہے، ناراض بھی ایسی ہو جاتی ہے، اور دن میں 100 بار ناراض ہوتی ہے، 100 بار راضی ہو جاتی ہے۔ ماں جو ہے نا اس کا معاملہ اور ہے، ماں کا درجہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن دروازہ باپ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر